بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج جی تمام میڈیا آج موجود ہے. تھینک یو سو مچ. جی آج ہم خواتین تمام مختلف ڈفرینٹ ہمارا پارٹی سے تعلق ہے، لیکن چونکہ ہم خواتین ہیں، ہمارا ایک ہی پلیٹ فارم ہے، ہماری ایک ہی مقصد ہے، زندگی کی ایک چیزیں ہیں، تو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈاکٹر ربابہ صاحبہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما. اما بعد. آپ سب میڈیا کے لوگوں کا بہت شکریہ. تمام صحافی برادری جو یہاں موجود ہے، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری اس پریس کانفرنس میں اور ہماری بات کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں ویمن پارلیمنٹیرین کوکس کی قرارداد پیش کی گئی، جس کو مشترکہ طور پر تمام ایوان نے منظور کیا. اس مشترکہ قرارداد کے منظور ہونے کے بعد ویمن پارلیمنٹیرین کوکس جو ہے وہ باقاعدہ ایک باڈی بن چکی ہے، اور بلوچستان کا جو ویمن پارلیمنٹیرین کوکس ہے وہ ایک نوٹیفائڈ باڈی ہے، جس کی لیگل سٹینڈنگ اور لیگل سٹیچر جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے برابر ہوتا ہے. یہ پلیٹ فارم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبے کی خواتین کے حقوق کے لیے، ان کے ترقی و ترویج کے لیے مشترکہ طور پر تمام اراکین اسمبلی، خواتین اراکین اسمبلی بلا تفریق کہ وہ ٹریجری بینچز سے ہیں یا اپوزیشن بینچز سے ہیں، وہ مل کر کام کرتی ہیں. گزشتہ روز جو اسمبلی میں ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی، اور جو محرکات تھے اس کے وجہ اس کی ایک یہی تھی کہ جو چند روز پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئیں اسمبلی ہال میں جو کہ ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں. خواتین اراکین اسمبلی ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بلا تفریق بلا تخصیص تمام صوبے کی خواتین کے لیے کام بھی کریں اور ان کے حقوق کی بات بھی کریں. جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے، تو دیکھیے ہم نہیں چاہتے کبھی بھی کہ خواتین کی عزت، جو بلوچستان کا ایک خاصہ ہے، تمام ملک میں اگر آپ دیکھیں صرف بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر خواتین کو ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ ایک ہی جیسی عزت دی جاتی ہے، اور ایک ہی رویہ جو ہے، اور وہ ہے کہ رواداری کا رویہ اور عزت داری والا رویہ، وہ اس کے حساب سے خواتین کو معاشرے میں جگہ دی جاتی ہے. یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، اس میں ہم تمام خواتین اراکین اسمبلی بحیثیت ممبر پارلیمان، ہمارے لیے یہ بات باعث شرم بھی ہے، باعث تکلیف بھی ہے، اور ہمارے لیے ناقابل قبول بھی ہے، کیونکہ بلوچستان کی یہ صوبائی اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جو صوبے کا اعلیٰ ترین فورم ہے، اور یہاں پر ہمیشہ سے رواداری، روایات اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے. ہماری اسمبلی میں ایسے واقعات کا ہونا ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، اور ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہے کہ اس کے محرکات دراصل تھے کیا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبے کے اعلیٰ ترین ایوان کو بے وقت قرار دیا جائے؟ کیا یہ اس لیے دیا گیا کہ جو صوبے کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو بے وقت کیا جائے؟ یا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبے کی ترقی یا صوبے کی حکومت جو ایک سٹریم لائن کر کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو روکا جائے یا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے؟ ہم سب اراکین اسمبلی، خاص طور پر خواتین اراکین اسمبلی، اس بات پر یکجا ہے، اور ہمارا ایک ہی موقف ہے. وہ موقف یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کی خواتین کے لیے، چاہے وہ پارلیمان میں ہوں، کسی بھی فورم پہ ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہو، کہیں پہ بھی وہ سیاسی طور پر کوشش کر رہی ہیں، ان سب کے لیے ہم مل جل کر مشترکہ کوشش کریں، اور وہ عزت اور وہ مقام جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ صوبے کی ہر خاتون کو ملنا چاہیے. بات یہ ہوئی کہ پرامن احتجاج کے اوپر جو ہے اس طرح کی چیزیں کی گئیں. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. یقیناً ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تب.
پرامن احتجاج کے لیے اگر کوئی بھی، جیسے ہماری بہن مارنگ نے بھی احتجاج کیا اور وہ بھی اس طرح اگر احتجاج کرنا چاہتی ہیں تو بالکل ان کا حق ہے، لیکن احتجاج کی جگہ انتظامیہ اور حکومت کا اختیار ہے. اس کے حساب سے جہاں وہ کہیں گے ہم ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، بلکہ ہم خواتین اراکین اسمبلی ان کا موقف اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے. جس پلیٹ فارم پہ وہ کہیں گی ہم وہاں پہ بھی ان کا موقف بیان کریں گے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کیا جائے. چیزوں کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شاید صرف ایک رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے. ہم خواتین اراکین اسمبلی چاہتے ہیں کہ ہمارا فورم جو بلوچستان اسمبلی کا فورم ہے، جو بلوچستان ویمن پارلیمنٹری کوکس کا فورم ہے، وہاں سے ہم صوبے کی تمام خواتین کے لیے بات کریں. اسی سلسلے میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس پر جو ہے اپنا اپنا ایک موقف بیان کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرہ. اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بلوچستان بالکل صحیح سمت کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا دشمن. ہمیں اسے سمجھنا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اس کا سدباب کیا جائے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، نفرت کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اس کا سدباب ہونا بے حد ضروری ہے. ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے، لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا. یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. کچھ فیک نیوز، کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی چادر کھینچنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے. ہماری یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تک پہنچنے میں کس قدر تحقیر کا شکار تھے وہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض جو تھے، بہت سے ایسی جانیں تھیں، بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس دھرنے کی وجہ سے. تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے. اور ضرور آپ احتجاج کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائض ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کا جھنڈا، پاک فوج، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا آپ کا اور ہم سب کا جائز حق ہے. بلوچستان کی ہر ماں بہن بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی ہیں. چونکہ ہم لوگ خود بلوچ خواتین ہیں. پرتشدد ماحول سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بگڑتے ضرور ہیں. ہماری اپنی بہن مارنگ سے یہ ریکویسٹ ہے، تمام پارلیمنٹیرین خواتین سے کرتی ہیں، ان سے درخواست کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے پہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. جی تھینک یو. جس سے کہ باقی ہمارے بہنوں نے بتایا، ہماری خواتین پارلیمنٹیرینز نے بتایا، بالکل اسی ٹاپک پہ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ہر شہری کا حق ہے. اس ملک کے قانون نے، آئین نے یہ حق سب کو دیا ہے. لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پروٹیسٹ مینز کہ قانون اور آئین کے دائرے اختیار میں رہ کر، کیونکہ قانون نے ریاست کو اور شہری کو جو اختیارات دیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں.
تو وی ہیو ٹو کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پھر ہماری پروٹیسٹ جو ہوں گی، جو ہمارے معاملات ہوں گے اسی حساب سے ہوں. وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے، اور پیسفل پروٹیسٹ کو ہم نہ صرف ان کا حق سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بی وائی سی جو ابھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے گوادر میں، گوادر راجی موچی کے نام سے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ گوادر میں ابھی ہمارے بہت سارے سی پیک کے ایونٹس ہونے والے ہیں، سی پیک کے ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں، سی پیک کے حوالے سے بہت ساری ہماری میٹنگز ہونے والی ہیں، اس کے علاوہ ہماری نیشنل پروگرامز ہونے والے ہیں، بلوچستان گرین پروجیکٹ کے حوالے سے گوادر میں پروگرامز ہونے والے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں ہماری آلریڈی شیڈیولڈ ہیں. تو جو ڈیٹس وہ بتا رہے ہیں، جن ڈیٹس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم گوادر میں یہ ریلی کریں گے، یہ موچی کریں گے، اس سے نہ صرف گوادر میں ڈسٹربنس کو ہوگی بلکہ پورے بلوچستان پہ اس کے اثرات پڑیں گے. وہ اثرات اس طرح پڑیں گے کہ جو ڈیلیگیشنز، جو وزٹس، جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ متاثر ہوں گی اس ریلی سے. اور ہم بی وائی سی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تھرو دس پریس کانفرنس کہ آپ بلوچستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جہاں آپ چاہیں آپ درخواست دیں اس متعلقہ علاقے کی ڈی سی کو یہ درخواست دیں اور کہیں کہ ہم نے اس ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے. ہم نہ صرف آپ کو جگہ دیں گے بلکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، آپ کو تحفظ بھی کریں گے. آپ جو خواتین ہیں بی وائی سی میں وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ بلوچستان کی بیٹیاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بی وائی سی اور بی وائی سی کی جتنے بھی یہ ایکٹیو جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، ہم صرف اپنے اظہار خیال کا حق چاہتے ہیں. تو ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اظہار خیال کا حق چاہتے ہیں اور قانونی طریقہ کار سے، تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہی کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو گیو ایپلیکیشن ٹو دا ڈی سی. آپ پہلے اس علاقے کے ڈی سی کو اپلیکیشن دیں گے، پھر وہ ڈی سی آپ کو جگہ دے گی ادھر، اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے تمام ملکوں میں. آپ جتنے یہ ڈیولپڈ ہمارے نیشنز ہیں، ملکیں ہیں جو بہت ترقی کر چکے ہیں، جہاں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا ایک کردار ہے، نہ صرف وہ اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور بڑا کلوز سرویلینس رکھتے ہیں. وہاں بھی اگر شہری پروٹیسٹ قانون کو ہاتھ میں لے کر کریں تو کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہم پھر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو جگہ بھی دیں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، لیکن نوٹ ان گوادر. جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ گوادر میں بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. ہم بلوچستان کے مستقبل کو 1,20,00,000 آبادی کو ہم ان چیزوں سے متاثر نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن کسی اور ڈسٹرکٹ میں وائی ان گوادر. یہ ہمارا موقف ہے. تھینک یو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام ہماری پارلیمنٹیرینز ہماری بہنیں، اور آج میں یہ کہوں گی کہ صرف ہم پارلیمنٹیرینز نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم ڈفرینٹ پارٹیز سے بھی ہمارا تعلق ہے، لیکن آج ہم ایک عورت کی حیثیت سے، ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک بلوچستانی، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہاں پر موجود ہیں. جس طرح سے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ کل ہماری اسمبلی میں وومن کوکس بھی ہمارا بنا ہے، جن کے لیے انہوں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم خواتین کے لیے، ان کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ایک مضبوط اس میں ہمیں واپس اس کا آنسر آتا ہے. اس کے علاوہ میں اپنی بیٹی مہرنگ بلوچ صاحبہ کو یہ کہوں گی کہ آپ ہماری بیٹی ہو، آپ ہماری عزت ہو. ہم بھی بلوچستانی ہیں، ہم بھی بلوچ ہیں، ہم نے بھی زندگی کی جد و جہد، ہم نے بھی اسٹرگل کیا ہے. اس اسٹرگل کے بعد ہم بھی کسی جگہ پہ پہنچے ہیں. مقصد ہمارا لوگوں کی خدمت کرنا اور آگے اپنی آواز پہنچانا ہے. وہ پلیٹ فارم چاہے ڈیفرنٹ ہو، وہ اپنے پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں، ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنی لڑائی لڑی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جن
पार्टियों से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पार्टियों ने भी बहुत जदोजहद की है। अगर मैं अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी रोडों पर भी उनके एहतजाज रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारी ये चीज़ें रही हैं कि कानून और आइन के हद के अंदर हमें अपनी चीज़ों को करना चाहिए। अगर हमें ये कहा जाता है कि जी रियासत बहुत मजबूत है, रियासत ज़ोर करती है, अगर रियासत ज़ोर करती तो उसका तरीक़ा ज़ोराना तरीक़ा भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और आज हम सब बैठे हैं, हम बातचीत के ज़रिए हम हल मांगते हैं। हम कहते हैं आप महारंग बलोच साहिबा, मैं आपकी माँ हूँ, ये आपकी बहनें बैठी हैं, हम आपको कह रहे हैं आप बेटा जिस जगह पर हमें कहो हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास आओ। मुसालत के रास्ते जो हैं वो बातचीत से और गुफ्त व शनीद से होते हैं। हम आएँ, हम एक बेहतर हल निकालें। हम क्यों वो रास्ता निकालें कि अगर आप लोग हो या रियासत के कोई बंदे हैं तो सब भी किसी माँ के औलाद हैं। नुकसान अगर उस तरफ से होता है या इस तरफ से होता है, दिल तो हर एक का दुखता है। हम जिन बातों के पर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो हम आज यही देख रहे हैं कि हम बात करते हैं कि जी हमारा एहतजाज है, माएँ बहनें रो रही हैं, उनके अगर लहवाकीन के साथ कोई हादसा पेश हो रहा है या कुछ है तो ये चीज़ें उसी एहतजाज की सूरत में आ रही हैं। तो अगर हम जब एहतजाज पे निकलते हैं, खुदा न खास्ता अगर उस तरफ से या रियासत की तरफ से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है या आवाम को नुकसान पहुंचता है तो हम सब का नुकसान है। हम ये आपको यकीन दहानी दिलाते हैं कि हमें सिर्फ ये ना समझा जाए कि क्योंकि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम हुकूमत का एक हिस्सा हैं, उसके अलावा हम ख़वातीन हैं, हम औरतें हैं, हमें पता है और हम आपके साथ हैं। आप एहतजाज करें, आप लोग जगह मांगें। देखें, जब आप एप्लीकेशन देते हैं आप जगह मांगते हैं कि हमें ये जगह दी जाए, तो अगर उसके बदले में वो आपको 2 और जगहें मेंशन करते हैं तो आप वो जगह ले लें। उस ज़रूरी तो नहीं कि वही एक जगह हो जहाँ पर आप कह रहे हैं। मकसद तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, हुकूमत तक अपनी बात पहुँचानी है। हम यही चाहते हैं कि हमारा सूबा पुरअमन सूबा होना चाहिए। हम वैसे भी तमाम पाकिस्तान में तमाम सूबों से हम पीछे की तरफ हैं। हमें हमेशा यही कहा जाता है कि एक पसमानदा सूबा है, एक जहालत वाला सूबा है, नाख्वानदगी है, लोगों में शऊर नहीं है। हमें तो इसी तरीके से देखा जाता है। तो हम क्यों ना मिल बैठ के हम अपनी चीज़ों के हल निकालें। आज हम इस प्लेटफॉर्म से तमाम मीडिया बैठी हुई है सामने, इनके तवस्सुत से हम सब आपको कहते हैं आप आओ, आप हमारे बच्चे हो। आप सिर्फ नहीं, पूरा बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान की ख़वातीन, पूरी ख़वातीन, हर जगह की ख़वातीन, आप आए, हम आपके साथ हैं। आपका कहीं आपका एहतजाज है, हम आपके साथ निकलेंगे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कहोगे, जिस जगह पे आप कहेंगे, हम आपके साथ हैं। हम एक पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से रहने वाले हैं, हम सब एक साथ हैं। खुदा न खास्ता मेरी कोई तकलीफ़ है तो आप लोगों की है, आपकी तकलीफ़ हम सब की तकलीफ़ है। हम सब यही आज इस प्लेटफॉर्म से हमारे आने का मकसद यही है कि हम अपना पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम आगे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कानून और आइन जो है हम उसी के दायरे में और उसी के हद में रह के हमने हर काम करना है। शुक्रिया। मैं